Geographic differences. Consumer tastes may vary between different geographic areas, and so it may be appropriate to offer different products and market them in location specific ways. کنزیومرز جو ہے ان کا پسند جو ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ علاقے علاقے میں طرح طرح کے فوڈ تیار کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے. اگر آپ پشاور جائیں تو آپ کو ذائقے ذرا اور سے ملیں گے, لاہور میں تھوڑے اور ملیں گے, اور پھر اس طرح سے ڈشز جو مشہور ہو گئی ہیں, وہ جی پشاوری کڑھائی کھلاؤ جی, لاہوری بریانی کھلاؤ نا, سندھی بریانی, اور اس طرح. تو یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ رکھتے ہیں انسان مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے, اس بات کی نشانی ہے. تو ٹیسٹ مراد اصل میں ذوق ہے. کوئی چیز کھانے کی ہو چاہے یا پہننے کی ہو الگ بات ہے, لیکن ٹیسٹ کا مطلب ذوق ہوتا ہے. اچھا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اٹ مے بی اپروپریٹ ٹو آفر ڈفرینٹ پروڈکٹس اینڈ مارکیٹ دیم ان لوکیشن اسپیسیفک ویز. تھوڑا آگے چل کے مزید پتہ چلے گا لوکیشن اسپیسیفک کا مطلب کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی لوکیلٹی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کے ٹیسٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ کیا پسند کرتے ہیں, میں ان کو وہ چیز پرووائڈ کروں. تو دس اپروچ would be the opposite of adopting one marketing strategy for the whole area or region. اب ون مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہم فوڈ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, میکڈونلڈس کی, یا KFC کی. یہ ایک جیسا ایک ہی ذائقے ہیں ان کے, کہیں بھی آپ کھائیں گے ایک ہی ذائقہ ملے گا. تو یہ ون مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. This is sometimes referred to as پین ایشین اور پین یورپین مارکیٹنگ. تو ٹھیک ہے, پین, یہ لفظ پین جو ہے سمجھ لو اس کا مطلب ہوتا ہے بھر. ایشین, پین ایشین ایشیا بھر, پین یورپین یورپ بھر, یعنی پورے یورپ میں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو میکڈونلڈس نے یا KFC نے جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی اختیار کی ہے, تو وہ نہ صرف پین یورپین یا پین ایشین ہے, بلکہ وہ گلوبل ہے. This will not be effective if the geographical differences are so considerable that consumers demand products geared towards their specific needs. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا طریقہ, ایسی مارکیٹنگ جو ہے, جو پین والی مارکیٹنگ ہے کہ آپ پورے یورپ میں, پورے ایشیا میں ایک جیسی چیز دے رہے ہیں, تو یہ افیکٹو نہیں ہوگی اگر کسی علاقے میں رہتے ہوئے لوگ اپنی ضرورتوں کو بہت زیادہ مختلف محسوس کرتے ہوں آپ کی دی ہوئی چیز سے. These geographical differences might result from cultural differences. For example, alcohol cannot be promoted in Arab Muslim countries. اب یہاں پہ آ کے وہ کلچرل ڈفرینسز اور جیوگرافیکل ڈفرینسز میں آپ کو فرق کرنا دکھا رہے ہیں طریقہ, کہ دیکھیں کہ جیوگرافیکل ڈفرینسز, دیز جیوگرافیکل ڈفرینسز مائٹ ریزلٹ فرام کلچرل ڈفرینسز. کہ آپ جس جیوگرافی میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کلچر کیا ہے. اگر وہاں کا کلچر آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کرنے کی, تو ہی آپ اپنی اس چیز کو وہاں پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوا جی. جیسا کہ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ عرب ممالک میں الکوہل کا آپ اشتہار نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں, ان کے مذہب میں شراب کا پینا اجازت نہیں ہے اس کی. A heating and refrigeration business will need to market different products to Malaysia compared with Finland. اب یہ کیونکہ ملائیشیا کا موسم گرم ہے, فن لینڈ کا گرم موسم نہیں ہے, تو اس لیے آپ جو چیزیں مارکیٹ کریں گے ریفریجریشن کے حوالے سے, طرح طرح کے ڈیپ فریزر اور فریج اور اے سی وغیرہ, جو بھی آپ ٹھنڈ پیدا کرنے کے لیے, ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے
چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ آپ جس طرح سے ملیشیا میں کریں گے اس طرح کا آپ کو فن لینڈ میں اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. موسم ہی ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ سے. تو پھر جیوگرافی امپورٹنٹ ہو گئی آپ کے کام کے اندر. دس ایشو از ناٹ جسٹ اباؤٹ پروڈکٹس. The way in which products are promoted have to be adjusted too. تو یہ صرف پروڈکٹس کی بات نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں اس کا بھی تعلق ہے اس چیز کے ساتھ. جب کسی جیوگرافی میں کام کرتے ہوئے جس طرح سے آپ کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اس کے اندر پروموشن جو ہے وہ جیوگرافیکل پرسپیکٹو میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. Competitions or lottery type promotions are illegal in some countries. Advertising jeans or ice cream with pictures of semi-naked models would not be tolerated in some communities. اب یہاں اسی طرح دراصل جیسے اوپر الکوہل کا ذکر کیا عرب کنٹریز کا, تو یہاں اگر یہ لکھ دیتے مسلم کنٹریز تو بہت اچھا ایکسیپٹیبل ہوتا مسلمان بچوں کے لیے جو کہ اے لیول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو بچے فیل کرتے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں محسوس کرتا ہے کہ ہم موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ دوسرے جو علاقوں کے بچے ہیں جو مسلم کنٹریز کے نہیں ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ چل سکتا ہے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کا کلچر کیا ہے. تو ایک کلچرل ڈفرینسز اور کلچر کی جو امپورٹنس بزنس میں ہے اس کے حوالے سے بچے اور اچھے ایجوکیٹ بھی ہو جاتے. لیکن انہوں نے لکھا نہیں یہاں پہ, یہ ایک زیادتی کر گیا ہے یہاں پہ ہمارا یہ آتھر ویسٹرن آتھر. تو یہ ہے کہ جہاں پہ لباس پورا پہننا وہاں کا کلچر ہے تو پھر پسند نہیں کیا جاتا کہ اس طرح کی کہ آدھا بدن جو ہے نظر آ رہا ہے, آدھا بدن ڈھکا ہوا ہے لباس میں. تو وہاں پہ اگر آپ جینز کا یا کسی بھی چیز کا اس طرح سے اشتہار لگاتے ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتی, وہاں کا معاشرہ پسند نہیں کرتا. ایون پروڈکٹ نیمز ہیو ٹو بی چینجڈ ٹو سوٹ دا لینگویج آف دا کنٹری. اور حتیٰ کہ آپ کو ناموں کو ایسے رکھنا ہوتا ہے اپنی چیز کی کہ ناموں کو ایسے رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں کے زبان کے مطابق لوگوں کو کمیونیکیٹ ہو سکے, نام کے تھرو بھی آپ کی چیز کمیونیکیٹ ہو سکے. Clearly, as in so many other aspects of marketing, accurate and detailed market research information would be essential before expanding the geographical spread of the markets in which goods are sold. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے پوری اس سبجیکٹ کو کلوز کر رہے ہیں اس ہیڈنگ کو کہ اب یہ بات واضح ہو رہی ہے یہ سارا پڑھنے کے بعد کہ کسی بھی جیوگرافی میں کسی بھی علاقے میں جا کے اپنے کام کو پھیلانے وہاں پہ شروع کرنے سے پہلے ایک اچھی طرح سے ریسرچ کی ہوئی ہونی ضروری ہے جس سے آپ کو یہ پوری آگاہی حاصل ہو سکے کہ ہم نے وہاں جا کے کس طریقے سے چلنا ہے, اپنی پروڈکٹ کا نام کیا رکھیں گے, اشتہار کیسا لگا سکتے ہیں, کیا ہم یہ چیز وہاں پروموٹ کر سکتے ہیں, وہاں لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو ہر طرح سے پتہ ہوں تو ہی آپ وہاں پہ جا کے کریں تو مناسب ہے. اگر اچانک چھلانگ ماریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے.